الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ادغام صغیر اور اس سے متعلقہ شاطبیہ میں 8 ابواب ان سے متعلقہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی تھیں۔ باب دال قد، باب زال از اور باب تائے تانیث اور لام حل و بل، ان چاروں ابواب میں کچھ مستثنیات کا بھی تذکرہ جو ہے وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، جو اگرچہ میرے ریکارڈنگ میں تو نہیں آیا تھا لیکن میں نے اس کو الگ سے وہ کلمات جو ہے لکھوا دیے تھے۔ بہرحال آج ہم جو ہے باب الفتح والامالہ شاطبیہ کا ایک بڑا مرکزی باب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے باقی جو ہیں کل 6 ابواب تقریباً رہ جائیں گے، اور وہ 6 ابواب جو ہیں وہ آسان ہی ہیں۔ اس وقت جو لمبا اور ذرا نسبتاً اہم اور بہت زیادہ استعمال میں آنے والا باب ہے وہ باب الفتح والامالہ ہے، اور شاطبیہ میں باب الفتح والامالہ سے متعلقہ 2 ابواب ہیں۔ میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں فتح اور امالہ سے متعلقہ تفصیلات کو 4 فصلوں میں بیان کیا ہے، تو میں وہ 4 فصلوں کی ترتیب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امالہ جو ہے یہ 2 سبب سے ہوتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا کی وجہ سے امالہ ہوتا ہے، یا امالہ جو ہے وہ زیر کی وجہ سے ہوتا ہے، کسرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امالہ بسبب یا اور امالہ بسبب کسرہ، یہ جو امالہ بسبب یا اور امالہ بسبب کسرہ 2 قسمیں ہیں، ان دونوں قسموں کے متعلقہ تفصیلات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الفتح والامالہ کے نام سے ایک باب ہے اس میں بیان کی ہیں، اور اس باب کے ٹوٹل اشعار 48 ہیں، 48، اور یہ شاطبی کے تمام ابواب سے لمبا ابواب ہے اشعار کے تعداد کے اعتبار سے۔ تو 2 ابواب جو ہیں وہ یعنی 2 فصلیں جو ہیں وہ اس ایک باب میں جو ہیں وہ سمٹ گئی ہیں۔ تیسری فصل جو میں نے اپنی کتاب جامع رسول میں قائم کی ہے وہ ہائے تانیث میں امالے کا مسئلہ ہے۔ ہائے تانیث جیسے عائشہ، بقرہ اور اسی طرح جو ہے اور کلمات ہیں، یہ امام کسائی کا اس میں قرات سبا میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کے متعلقہ تفصیلات امام شاطبی نے بھی مستقل باب میں بیان کی ہیں، لیکن ہماری 3 باتیں ہو گئیں، 2 باتیں ایک باب میں، اور تیسری باب سے متعلقہ جو تفصیلات ہیں وہ امام شاطبی نے مستقل باب میں بیان کی ہیں۔ اور چوتھی تفصیلات جسے میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں چوتھی فصل میں بیان کیا ہے وہ حروف مقطعات میں امالے کا معاملہ ہے۔ وہ چونکہ مستقل ایک موضوع ہے، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مقطعات کے امالے سے متعلقہ تفصیلات کو سورۃ یونس کے آغاز میں فروش میں بیان کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ جو حروف مقطعات کے امالے چوتھی فصل بن جائے گی۔ اب ہم جو ہیں وہ ہر ایک بحث کو الگ الگ کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا امالہ بسبب یا کا مسئلہ اور بحث ہے۔ باب الفتح والامالہ جو امام شاطبی نے قائم کی ہے، اس کے پہلے 30 اشعار جو ہیں وہ اسی بحث سے متعلقہ ہیں، 30 اشعار۔ تو جو کچھ یہاں بیان کیا گیا اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ امالہ بسبب یا جو ہے اس کی کچھ اصطلاحات آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تو 8 اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ان 8 اصطلاحات کے ضمن میں اس باب کے تمام قواعد پورے ہو جائیں گے، اور پھر اس 8 اصطلاحات سے جو مستثنیات ہیں وہ آپ کے سامنے الگ سے بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ 8 اصطلاحات ذرا سن لیجئے، اور ہر اصطلاح آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس کا مفہوم پوچھا جائے تو بتا سکیں کہ یہ اصطلاح کا یہ معنی ہے۔ سب سے پہلے ذوات الیا، ایک اصطلاح یہ ہے ذوات الیا، اور اس کا مفرد ہے ذات الیا یا ذلیا یا ذلیا، ذلیا کہتے ہیں اس کو، یا ذلیا کہتے ہیں، یا ذات الیا کہتے ہیں، یا ساروں کی جمع ذوات الیا، یا یائی بھی کہتے ہیں کہ یائی میں کیا اختلاف ہے۔ ایک اصطلاح اس کی ہے یائی، ذات الیا، ذوات الیا، ذلیا، ذلیا، ذات الیا، یہ 4-5 مصطلحات، یہ ایک ہی ٹرم ہے جس کو انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔
دوسری مصطلح جو ہے، پہلی مصطلح کے ضمن میں نا اس کے ساتھ ہی لکھ لیں ویسے ذوات الواو، اس کے اندر بھی یہی 4-5 لفظ بولے جاتے ہیں، ذوات الواو، ذات الواو، ذل واو یا ذل واو یا واوی، کہتے ہیں یہ کلمہ یائی نہیں ہے بلکہ واوی ہے۔ یہ دو مصطلحات ہو گئے، تو یہ پہلی اصطلاحات کے اندر ہی ویسے آتا ہے، چونکہ قاعدہ جو ہے ذوات الواو میں نہیں، واو میں پایا نہیں جاتا، مسئلہ ذوات الیا میں ہے صرف قاعدہ، تو وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں، یہ دونوں مصطلحات کو ملا کر ایک قاعدہ بنے گا۔ اچھا، تیسری مصطلح جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں ذوات الراء، اس کے میں بھی وہی 5 نام ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیے، ذوات الراء جمع ہے، مؤنث ہے، یا مفرد ہے ذات الراء یا ذرا یا ذرا یا رائی، یہ کلمہ ہم کہتے ہیں رائی ہے، النصارى بشرا، یہ رائی ہے کلمہ، جیسے یائی اور واوی ہوتا ہے نا، یہ رائی کلمہ ہے۔ اچھا جی، یہ 3 مصطلحات آپ کے سامنے ہوگی۔ چوتھی مصطلح ہے اسماء استفہام، اسم استفہام کا قاعدہ، اسم استفہام، کچھ اسماء ہیں جو استفہام کے ہیں جن میں قاعدہ پایا جاتا ہے، یہ بھی آپ بس اسی طرح لکھ لیں۔ امام شاطبی نے بولا وہ فس من فی الاستفہامی، تو اسم استفہام کا قاعدہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک قاعدہ ہے فعلا، فعلا، فولا اور فعالا اور فعالا، یہ 5 اوزان ہیں، یہ تانیث کے 5 اوزان ہیں مؤنث کے، فعلا، فعلا، فعلا اور فعالا، فعالا، جیسے نصارا، یہ فعالا نصارا اس وزن پر ہے، اور فعالا اس کا وزن ہے سکارا، جیسے قرآن میں آتا ہے سکارا، یہ فعالا کا وزن ہے۔ یہ 5 صیغے ہیں۔ اچھا، ان 5 صیغوں کو الفات تانیث کے صیغے کہا جاتا ہے، الفات تانیث کے صیغے کہا جائیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ الفات تانیث کے کون سے صیغے ہیں، یا الفات تانیث کا قاعدہ کیا ہے امالہ کے سلسلے میں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ 5 اوزان جو ہیں ان میں امالہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں الفات تانیث، اور امام شاطبی نے اس طرح استعمال کی ہو فی الف التانیث فی الکل میلہ۔ جی، اچھا، اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مرسوم بالیا کا قاعدہ، مرسوم بالیا، مرسوم بالیا یہ ہے کہ وہ کلمہ جو یا کے رسم سے لکھا ہو، جیسے موسیٰ، یہ کلمہ یا کے ساتھ یا لکھ کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرسوم بالیا، مرسوم بالیا، یہ بھی ایک مصطلح ہے مرسوم بالیا۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے ثلاثی مزید فی کا قاعدہ، امالے میں کیا ہے ثلاثی مزید فی، یہ میں شرح وضاحت کرتا ہوں، میرے خیال 7 مصطلحات ہو گئی ہیں۔ 8ویں مصطلح ہے رؤوس الآیہ کا قاعدہ کیا ہے، رؤوس الآیہ میں یہ الفات، یہ ذوات الیا آ جائے، ذوات الواو آ جائے، رائی آ جائے، رؤوس الآیہ کا قاعدہ آپ کہہ لیں۔ اور 9واں اور آخری ہے ماضی ثلاثی کا قاعدہ، ماضی ثلاثی کا قاعدہ۔ تو یہ 9 چیزیں تقریباً بن گئی ہیں۔ میں ہر ایک کی تعریف کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو شروع میں بیان بھی کیا کہ یہ جو امالہ بسبب یا ہے نا، اس کے کل قواعد 11 ہیں، 8 ہیں، کل قواعد 8 ہیں، لیکن مصطلحات 9 بن گئی ہیں، چونکہ ہم نے ذوات الیا کے ضمن میں ذوات الواو کو بھی ایک اصطلاح کے طور پر بیان کر دیا نا، ورنہ وہ ایک ہی بحث ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ 8 مصطلحات، ان میں سے ہر ایک کی تعریف لکھوا دیتا ہوں پہلے، اور ہر ایک کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر ہم قواعد شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ امالہ بسبب یا کے جو قواعد ہیں نا وہ 8 مصطلحات ہیں، ان 8 مصطلحات میں کیا اختلاف ہے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، ذوات الیا پہلی مصطلح تھی، ذوات الیا یا ذات الیا یا یائی یا ذلیا یا ذلیا، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ
جس میں دیکھنے میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، ذوات الیا کی تعریف ہے، ایک کلمہ جس میں دیکھنے میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے، گرامر کے اعتبار سے وہ کلمہ اصل میں یا تھی جو یا الف سے بدلی ہوئی ہے، اصل میں یا تھی جو یا الف سے بدلی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ذات الیا، یعنی کہہ رہے ہیں دیکھنے میں الف نظر آ رہا ہے لیکن یہ کلمہ اصل میں یا تھی، جیسے رما ہے، اب رما، یہ رما جو ہے یہ رمیتو آتا ہے، اسے اگر ہم فعل کا وزن لے کے آئیں رمیتو آتا ہے، یا رمیانی آئے گا اگر تسنیہ بنائیں، تو یہ رما کا جو الف ہے نا یہ اصل میں یا تھا، تو رما یا تھا تو صرف کے قاعدے کے تحت یہ رما ہو گیا۔ اچھا، جس الف کی اصل گرامر کے اعتبار سے یا نہ ہو بلکہ واو ہو، چونکہ دو ہی چیزیں اصل ہوتی ہیں، یا ہوتی ہے واو ہوتی ہے، تو اگر الف کی اصل یا ہوگی تو اس کو ذات الیا کہیں گے، اور اگر الف کی اصل واو ہوگی تو اس کو ذات الواو کہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذات الیا یا ذات الواو یہ پتہ چلے گا گرامر کے اعتبار سے۔ اب جن لوگوں نے گرامر نہیں پڑھے ان کے لیے بہرحال مشکل ہے کہ وہ ذات الیا کو چیک کریں، یعنی وہ الف جس کی اصل یا ہو اس کو کہیں گے ذات الیا، اور وہ الف جس کی اصل گرامر کے اعتبار سے واو ہو اس کو کہیں گے ذات الواو۔ تو یہ پہلا قاعدہ ان دونوں سے متعلقہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو تعریف لکھ لی چلیں، ساتھ ساتھ قاعدہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حمزہ کے سائے اور خلف العاشر امالہ کرتے ہیں اس پہلی شکل میں، ذوات الیا میں، ذوات الواو میں کوئی امالہ نہیں کرتا، ذوات الیا میں حمزہ کے سائے خلف العاشر امالہ کرتے ہیں، یہ پہلا قاعدہ ہو گیا، اور ذوات الواو میں کسی کے لیے بھی امالہ نہیں۔ اچھا جی، دوسری اصطلاح میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ تیسری اصطلاح بتائی تھی وہ ذوات الرا تھی۔ ذوات الرا کی تعریف یہ ہے کہ یہی ذوات الیا یا ذوات الواو جو ہیں ان کے صیغے میں را آ رہی ہو، ان کے صیغے میں را آ رہی ہو، یعنی یہی جو موسیٰ ہے نا، دیکھیں موسیٰ ہے یہ ذوات الیا ہے، ذات الیا میں سے، اور رماز ذوات الیا میں سے، لیکن اگر وہاں موسیٰ میں را آ جائے سین کی جگہ پہ، جیسے نصارہ ہے یا بشرا ہے، یعنی اس یہی جو شکل ہے نا ذوات الیا یا ذوات الواو کی، اس میں وہ جو جہاں الف آ رہا ہے نا وہ الف سے پہلے اگر را ہوتی ہے اس شکل میں، ذوات الواو یا ذوات الیا میں اگر را ہو تو اس کو کہیں گے ذوات الرا۔ گیا ذوات الیا اور ذوات الواو جس کلمے میں اصل میں یا ہے یا واو ہے، اور وہاں جو ہے وہ یا واو الف سے بدلی ہوئی ہے اور اس الف سے پہلے را ہو تو اس کو ذوات الرا کہیں گے۔ یہ دوسرا قاعدہ، اس میں بھی حمزہ کے سائے خلف العاشر تینوں امالہ کرتے ہیں، حمزہ کے سائے خلف العاشر تینوں اس میں بھی امالہ کرتے ہیں۔ ذوات الرا میں امالے میں نا حمزہ کے سائے کے ساتھ اور خلف العاشر کے ساتھ ابو عمرو بصری بھی امالہ کرتے ہیں، ذرا بات رہ گئی تھی یا ویسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کسی کلمے کے یائی یا واوی ہونے کا معلوم کرنے کا گرامر میں قاعدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ کلمہ وہ اسم ہے یا فعل ہے، اگر وہ کلمہ اسم ہے نا تو اس سے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، تو تثنیہ کے صیغے میں وہ جا کے پتہ چل جاتا ہے، اگر وہ الف یا سے بدلا ہو تو یا آتی، جیسے رما سے تثنیہ جب بنائیں گے، رما جو ہے یا اس کی مثالیں آپ دیکھیں امانیہ میں آپ کو کافی ساری مثالیں مل جائیں گی اس کی نا، یہ ذوات الیا ذوات الواو کی بات شروع میں موجود ہے شاطبیہ میں نا اس باب سے متعلقہ۔ تو بہرحال اسماء میں ہو تو اس کا تثنیہ بنا لیں، اور افعال میں ہو تو پھر آپ اس کا جو ہے نا واحد متکلم وغیرہ کا صیغہ بنا لیں فعل ماضی سے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا یائی ہے کہ واوی ہے۔ مثلا دیکھیں کہ الہدا ہے، الہدا یہ اسم ہے، اس پہ الف لام آیا ہوا ہے، تو اس سے تثنیہ کا صیغہ اگر بنائیں گے تو الہدا یا نہیں آتا ہے، الہدا وانی نہیں آتا ہے عربی میں، تو پتہ چلا کہ یہ یا جو ہے نا یہ یا تھی جو الف بنی ہوئی ہے۔ اس طرح جو ہے نا الہدا ہے، الہوا، الہدا، الفتح، المولا، یہ سارے مثالیں موجود ہیں امانیہ میں،
الہوا سے الہوا یعنی آتا ہے تسنیہ، الفتح یعنی آتا ہے الفتح سے، اور الہدا سے الہدا یعنی آتا ہے، اور المولا سے المولا یعنی آتا ہے۔ اچھا واوی کی مثالوں میں ہے عصا، شفا، ثنا۔ عصا سے آتا ہے عصوانی، شفا جروف ہارین ہے نا قرآن میں شفا، اس سے آتا ہے شفا وانی، اور ثنا سے آتا ہے ثنا وانی، یہ واوی ہیں۔ اچھا فعال اگر ہوں تو جیسے ہدا ہے تو ہدا سے واحد متکلم کا صیغہ بنے گا ہدیتو، اشترا سے واحد متکلم بنے گا اشتریتو، سقا سے واحد متکلم بنے گا سقیتو۔ یہ تو یائی کی مثالیں ہیں، اور واوی میں افعال کی مثالیں ہیں عفا، دنا، نجا، زکا، بدا۔ عفا سے آتا ہے عفوتو، دنا سے آتا ہے دنوتو، نجا سے آتا ہے نجوتو، زکا سے آتا ہے زکوتو، بدا سے آتا ہے بدوتو۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واوی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کو واوی یا یائی چیک کرنے کے لیے دیکھیں کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ اگر وہ اسم ہو تو اس کا تثنیہ کا صیغہ بنائیں، اور اگر وہ فعل ہے تو اس کو واحد متکلم کا صیغہ بنا لیں فعل ماضی سے۔ چلیں بہرحال ہم ذرا آگے چلتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو ہمارے اس کو 3 قاعدے ہو گئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہمارا جو چوتھا قاعدہ تھا وہ تھا اس میں استفہام کا قاعدہ، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں استفہام جو ہے کچھ اسماء ہیں جو استفہام کا معنی دیتے ہیں۔ تو اس میں استفہام میں قرآن پاک میں 5 کلمات ہیں جو اس میں استفہام سے آتے ہیں جن میں اختلاف ہوا ہے۔ یہ کلمات ہیں انا، انا جو یاگ سے لکھا ہوتا ہے انا، اور متا، متا، اور عسا، اور بلا۔ 5 بھی نہیں 4 کلمات ہیں، انا، متا، عسا اور بلا۔ یہ 4 کلمات جو ہیں نا یہ ہیں اس میں استفہام کا قاعدہ۔ تو ان 4 کلمات میں بھی حمزہ کے ساتھ خلف العاشری مالا کرتے ہیں، انا، متا، عسا اور بلا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے بات آئی تھی الفات تانیث کی۔ فعلا، 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 فعالا اور فعالا، 5 وزان بتائے تھے اس کے۔ تو الفات تانیث میں بھی حمزہ کے ساتھ خلف العاشری مالا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات آئی تھی مرسوم بالیا کی، اور میں نے بتایا تھا کہ مرسوم بالیا کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جو قرآن پاک کے طرز کتابت میں یا لکھی ہو اور اس پر الف لکھا ہو، جیسے موسیٰ وغیرہ کلمات جو ہیں یہ یا پر الف لکھا ہے۔ اب وہ کلمہ چاہے واوی بھی ہو نا اصلاً، لیکن اگر رسماً قرآن میں یا سے لکھا ہوا ہے تو تب بھی اس میں مالا ہوگا، اور یہاں بھی مالا کرتے ہیں حمزہ کسائی اور خلف العاشر، حمزہ کسائی اور خلف العاشر۔ اچھا حمزہ کسائی اور خلف العاشر کے مالے کے قواعد کا بیان ہو رہا ہے، تو ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا ثلاثی مزید فی کا قاعدہ۔ یاد رکھیے کہ جو کلمات ثلاثی مجرد میں واوی ہونا، اگر ان کو ثلاثی مزید فی کے باب میں لے جائیں نا آپ، یہ بھی گرامر کی بات ہے، جیسے باب فعال بنا دیں اسے، باب تفعیل بنا دیں، یہ گرامر کی بات ہے، تو وہ کلمات جو ہے نا وہ واوی جو کلمات ہیں وہ یائی ہو جاتے ہیں، واوی کلمات یائی ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے، یعنی یائی بن جاتے ہیں۔ جیسے اس کی جیسے جو ہے دیکھیں حیات کلمہ جو ہے نا یہ واوی ہے، لیکن جب یہ باب ثلاثی مزید فی میں چلا جاتا ہے تو حیات سے احیا بن جاتا ہے، تو پھر احییتو ہو جاتا ہے۔ یہ صلات کلمہ واوی ہے، صلات سے صلوتو آتا ہے، لیکن جب یہ باب تفعیل بن جاتا ہے تو صلا آ جائے نا، صلا باب تفعیل ہے تو صلیتو آتا ہے۔ پھر زکا جو ہے واوی ہے زکوتو، لیکن جب یہ بن جاتا ہے باب تفعیل میں زکا، تو زکا سے زکیتو ہو جاتا ہے۔ نجا کلمہ واوی تھا نجوتو، لیکن جب یہ باب فعال میں چلا جاتا ہے تو انجیتو آتا ہے، پھر یائی بن جاتا ہے۔ تو یہ ثلاثی مزید فی کا قاعدہ یہ ہے کہ
تمام وہ الفات جو ثلاثی مزید فی کے کسی بھی باب سے آئیں، ثلاثی مزید فی میں واوی بھی یہی بن جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر وہ کلمے میں ہر صورت میں مالا ہوگا، ثلاثی مزید فی میں آنے والے الفات میں ہر صورت میں مالا ہوگا۔ چلیں، اس کے بعد میں نے قاعدہ بتایا تھا آپ کو ماضی ثلاثی کا قاعدہ۔ یہ ماضی ثلاثی کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ ماضی ثلاثی یعنی فعل ماضی ثلاثی مجرد سے اگر صیغہ آ جائے، اس کے 9 مثالیں ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں اور امام شاطبی نے ان کو بیان کیا۔ 9 کے علاوہ بھی مثالیں ہیں لیکن ان میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ 9 مثالیں جو ہیں وہ یہ ہیں: جاء، شاء، زاد، خواب، زاغ، خواب، خواب میں نے بتا دیا ہے، خاف، یہ کلمات برا دیکھیں: خواب، خاف، خواب، خواب بڑی تو کے ساتھ، پھر ضاق، ضاق ضاد کے ساتھ، ضاق یا ضاقت والا جیسے بھی آ جائے، پھر حاق، پھر زاغ، زاغ، پھر جاء، شاء، زاد۔ یہ آپ دیکھیں 9 کلمات ہو گئے۔ دوبارہ: خواب، خاف، خواب، ضاق، حاق، زاغ، جاء، شاء، زاد۔ اور اگر 10واں کلمہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں: رانا، قرآن کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون۔ تو اس میں صرف حمزہ کا مالا ہوتا ہے، امام حمزہ صرف اس میں مالا کرتے ہیں، باقی تفصیلات دوسرے قاریوں کے بھی ہے۔ میں اس وقت جو قواعد بیان کر رہا ہوں نا، یہ صرف حمزہ کے سائر خلف العاشر کے قواعد ہیں، یعنی حمزہ کے سائر خلف العاشر 8 قسم کی صورتوں میں مالا کرتے ہیں، تو یہ حمزہ کے سائر خلف العاشر ان کے لیے 8 قواعد بیان ہو رہے ہیں، تو اس میں سے 7 قاعدے پورے ہو گئے ہیں اس ماضی ثلاثی قاعدے کے تحت۔ اب 8واں قاعدہ جو ہے ماضی ثلاثی کے تحت جو ہے وہ یہ ہے: رؤوس الآیا کا قاعدہ، یعنی الفات اگر رؤوس الآیا میں آ جائے نا، اب وہ چاہے واوی ہوں چاہے یائی ہوں، رؤوس الآیا میں آنے والے الف میں بھی حمزہ کے سائر خلف العاشر مالا کرتے ہیں۔ اور یہ 11 صورتیں ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ 11 صورتوں کا نام لکھ لیں، ان کے آیات کے سیروں پہ آنے والے الفات جو ہیں جو واوی ہوں چاہے یائی ہوں ان میں مالا ہوگا۔ ہر الف میں مالا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، مثلا علیمہ آ جائے تو اس میں مالا نہیں ہوگا ان صورتوں میں، وہی الفات جو اصل میں واوی ہیں یائی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن واوی میں بھی مالا ہو جائے گا اگر رؤوس الآیا پہ الف آ گیا تو۔ یہ 11 صورتیں جو ہیں سورۃ طٰہٰ، اس میں کثرت کے ساتھ یہ الفات آتے ہیں وقفاً، سورۃ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا۔ اس کے بعد سورۃ معارج 29ویں پارے میں، سورۃ نجم 27ویں پارے میں، سورۃ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما غویٰ، اس میں بڑی مثالیں آتی ہیں، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ قیامہ، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہاں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ النازعات والنازعات غرقا، اس صورت میں بہت زیادہ مثالیں ہیں اس کی۔ ابھی شروع میں تو الفات ہیں، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو الفات وہ زبر کی تنوین سے ابدال ہو کے آئے نا، ان میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ الفات ہیں جو واوی یائی ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ عبس ہے، عبس اللہ سگلی سورہ، اس میں بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ پھر اگر آگے چلیں تو سورہ والشمس ضحاہا ہے، پھر واللیل اذا یغشی، اس سے بڑی سورت، اس میں بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ پھر جو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی سورت، پھر سورۃ علق اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس صورت میں بڑی مثالیں اس کی آتی ہیں۔ یہ 11 صورتیں ہیں، اس میں بھی حمزہ کے سائر خلف العاشر کے لیے
امالہ ہوگا. یہاں تک پہنچ کے امام حمزہ اور کسائی کے لیے جو امالے کے 8 قواعد ہیں وہ پورے ہو گئے. امالہ بسب یا کے حوالے سے آپ کے سامنے اب تک 8 قواعد بیان کیے گئے ہیں حمزہ کسائی اور خلف العاشر کے. اب آپ کے سامنے میں امام ابو عمر بصری کے لیے ان 8 کی 8 چیزوں میں کیا تفصیل ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں. انہی 8 یہ 8 میں اصطلاحات 9 ہیں، 9 اصطلاحات ہیں، ان میں کیا تفصیل ہے وہ بیان کرتا ہوں. تو ابو عمر کے ٹوٹل 4 قواعد ہیں ان 9 مصطلحات کے اعتبار سے. حمزہ کسائی کے ان 9 مصطلحات کے اعتبار سے 8 قواعد تھے، تو ابو عمر بصری کے ان 9 مصطلحات کے اعتبار سے 4 قواعد ہیں ٹوٹل. تو پہلا قاعدہ ابو عمر کا یہ ہے کہ ذوات الراء والی جو شکل آئی تھی نا اس میں امالہ کرتے ہیں، ذوات الراء والی شکل میں جو حمزہ کسائی کے ذوات الراء کی مصطلح آئی تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو الفات تانیث کی بات آئی تھی نا حمزہ کسائی کے لیے 5 صیغے تھے، فعلا فعلا فولا فعالا اور فعالا، اس میں حمزہ کسائی خلف العاشر امالہ کرتے تھے. الفات تانیث کے 3 صیغوں میں ابو عمر بصری کے لیے تقلیل ہوتی ہے، فعلا فعلا فولا والے 3 جگہ بس. وہ جو 2 مزید صیغے فعالا اور فعالا والا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ابو عمر بصری کے لیے. ابو عمر بصری کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ امام ابو عمر بصری جو ہیں یہ رؤوس الآیہ جو ہیں اس میں تقلیل کرتے ہیں مطلقاً. یہ جو 11 صورتیں ہیں رؤوس الآیہ کی، اس میں صورت اعلیٰ پیچھے رہ گئی تھی وہ بھی شامل کر لیں. تو 11 صورتوں میں رؤوس الآیہ میں مطلقاً ابو عمر بصری کے لیے تقلیل ہے، سوائے ان الفات کے جو کہ ذوات الراء کے ہوں. جیسے بشراہا آ جاتا ہے اگر راس العائب پہ تو پھر وہ اس میں امالہ ہی کریں گے کیونکہ ان کا ذوات الراء میں امالے کا ہے نا. ذوات الراء میں قاعدہ ان کا امالے کا، تو اس کے علاوہ ہر الف میں وہ تقلیل کرتے ہیں. 3 قاعدے ہو گئے. اور ابو عمر کا چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ابو عمر کے شاگرد دوری بصری نے انا کلمہ 4-5 کلمات میں بتاتا ہوں. انا یہ اسماء استفہام میں آیا تھا نا، انا یہ جو یا کے ساتھ لکھا ہوتا انا، یا ویلتا، یا اسفا، یا حسرتا، یہ جو 4 کلمات ہیں، ایک انا اور یا ویلتا یا حسرتا یا اسفا، یہ جو 4 کلمات ہیں اس میں دوری بصری تقلیل کرتے ہیں جہاں بھی آ جائیں. یا ویلتا، انا و یا حسرتا و یا اسفا. انا، یا ویلتا، یا حسرتا، یا اسفا. اچھا یہ 4 قاعدے ہو گئے. اور 5واں قاعدہ اس کا یہ ہے کہ ذوات الراء جو ہے نا، ذوات الراء اگر اس کے بعد ساکن حرف آ جائے نا تو سوشی کے لیے 2 وجہ ہوتی ہیں، مالا اور فتح دونوں. جیسے وسیرى اللہ، اب حالانکہ وصلن تو پھر الف ویسے گر جاتا ہے، اس سے کوئی خلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن سوشی کے لیے یہاں 2 وجہ ہوتی ہیں. اچھا جی وقت ختم ہو رہا ہے. اب تک ہم نے جو ہے امام حمزہ کے ساتھ خلف العاشر کے 8 قاعدے بیان کیے آپ کے سامنے، نمبر 1. نمبر 2 امام ابو عمر بصری کے 5 قاعدے بیان کیے. اب نمبر 3 امام ورش کے قاعدے کیا ہیں انہی 8 مصطلحات میں یا انہی قواعد میں جو حمزہ کے کے لیے بیان ہوئے ہیں. تو ورش کے لیے 4 قواعد ہیں، ذرا لکھ لیں. ورش ہیں یہ رؤوس الآیہ میں اگر آخر میں ہا آ رہا ہو الف کے بعد، جیسے والشمس ضحاہا والقمر اذا تلاہا، تو اس میں تو ورش کے لیے 2 وجہ ہیں، یعنی فتح و تقلیل دونوں کرتے ہیں ورش. نمبر 1 قاعدہ یہ رؤوس الآیہ میں. نمبر 2 اگر آخر میں ہا نہ ہو، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس میں اب ہا نہیں ہے، اس میں ورش کے لیے صرف تقلیل ہے. اس میں ورش کے لیے صرف ایک وجہ تقلیل ہے.
دو قاعدے ہو گئے ورش کے. روس اگر آخر میں ہا آ جائے الف کے بعد تو پھر 2 وجہ ہیں، ورنہ صرف 1 وجہ تقلیل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو 6 مصطلحات ہیں نا، 6 مصطلحات، پہلی والی 6 مصطلحات میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ. نمبر 1 یعنی ذوات الیا. ذوات الیا مطلب خلاف ہے ہی نہیں، ورش کا بھی نہیں ہے. ذوات الیا، الفات تانیث دوسری مصطلح، تیسری اسم استفہام، چوتھی مرسوم بالیا، پانچویں ثلاثی مزید فی، چھٹی ذوات الراء. ان 6 مصطلحات میں، بلکہ آپ ذوات الراء کو چھوڑ دیں، پہلی جو 5 مصطلحات میں نے بتائی ہیں ان سب کو ورش کی قرات میں ذوات الیا کہا جاتا ہے. یہ ورش کی ایک ذوات الیا کی خاص اصطلاح ہے. جب کہا جائے گا نا ورش کے لیے ذوات الیا کا قاعدہ کیا ہے، تو ورش کے لیے ذوات الیا سے مراد، امام شاطبی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے ورش کے لیے شاطبیہ میں، ان کے ہاں یہ 5 مصطلحات کو ذوات الیا کہتے ہیں ورش کے لیے. یعنی ذوات الیا خود، مرسوم بالیا بھی، الفات تانیث بھی، اسم استفہام بھی، ثلاثی مزید فی بھی، یہ 5 مصطلحات جو ہیں ان میں ورش کے لیے جو ہے فتح تقلیل 2 وجہ ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں ذوات الیا. بس ورش کے لیے مختصر اس کو کہتے ہیں ذوات الیا، مرسوم بالیا بھی اس میں شامل ہے. تو ورش کے لیے 5 مصطلحات میں فتح تقلیل 2 وجہ ہوتی ہیں. 3 قاعدے ہو گئے. اور چوتھا اور آخری قاعدہ ورش کا یہ ہے کہ ذوات الراء میں ورش کے لیے صرف تقلیل ہوتی ہے. ذوات الراء میں النصارى، بشرا وغیرہ. اب تک آپ کے سامنے حمزہ کے سائی اور خلف العاشر کے 8 قاعدے، اور ابو عمر کے 5 قاعدے، اور امام ورش کے 4 قاعدے میں نے بتا دیے. اب آپ کے سامنے آخر میں یہ امالہ بسب یا کے جو ہے اندر جو اختلاف ہوا، ایک قاری ہیں امام ابن ذکوان اور امام خلف العاشر. خلف العاشر کا تو پہلا تذکرہ آ گیا ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا ایک تفصیل بتانی تھی لیکن میں نے وہاں نہیں بتائی. لیکن چلو اب میں ابن ذکوان کے ذیل میں بیان کر دوں گا. ابن ذکوان کے لیے بھی 1-2 قاعدے ہیں امالہ بسب یا میں. امام ابن ذکوان جو ہے نا، یہ جو ماضی ثلاثی کا قاعدہ تھا نا، جس میں حمزہ امالہ کرتے تھے، 9 کلمات میں نے بتائے تھے، وکیف الثلاثی بمازن غیر زاغت بمازن عمل خواب خاف طاب ذاقت فتجملا، یہ شاطبی کا شعر ہے. یہ 9 کلمات تھے. رانا بھی اس میں نے بتایا تھا. تو امام ابن ذکوان جو ہے نا، یہ جاء، شاء اور زادہ، اس قاعدے میں یعنی ماضی ثلاثی میں 3 کلمات میں امالہ کرتے ہیں، جاء، شاء اور زادہ. زیادہ میں ان کے لیے تفصیل یہ ہے کہ اگر زیادہ میں ضمیر لگی ہوگی پھر ان کی 2 وجہ ہوتی ہیں فتح امالہ ابن ذکوان کے لیے. اگر ضمیر نہ ہو تو پھر صرف 1 وجہ ہے. اگر ضمیر ساتھ لگی ہوگی تو 2 وجہ ہیں. اور خلف العاشر جو ہیں، میں شروع میں وہاں جب حمزہ کا قاعدہ بتایا، حمزہ سے خلف العاشر کے، تو وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ اسے حمزہ 10 کلمات میں امالہ کرتے ہیں، جبکہ جو ہے خلف العاشر جو ہیں وہ بھی جاء اور شاء ان 2 کلمات میں خلف العاشر بھی ساتھ ہیں، رانا میں بھی ہیں ساتھ، 3 کلمات میں. جاء، شاء میں خلف العاشر بھی ہر جگہ امالہ کرتے ہیں اور رانا میں، جبکہ ابن ذکوان جاء، شاء کے ساتھ زیادہ میں بھی امالہ کرتا ہے. اور زیادہ میں اگر اس میں ضمیر لگی ہو تو پھر اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں، جیسے زیادہ ہو یا زیادہ کا. بس ابن ذکوان کا یہ ایک قاعدہ ہے. یہاں تک پہنچ کے یہ جو ہے باب یعنی امالہ بسب یا، اس کے اندر حمزہ کے سائی کے قواعد نمبر 1، ابو عمر کے قواعد نمبر 2، ورش کے قواعد نمبر 3، ابن ذکوان کے قواعد نمبر 4. بس یہ 4 قسم قاعدے میں قواعد ہیں. بس یہ 30 اشعار جو شاطبیہ کے ہیں پورے ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اس قسم سے تقریباً کو 52 یا 53-54 کلمات جو ہیں مستثنا ہیں. وہ کلمات اگر آپ کہیں گے تو چاہیں تو میری کتاب جامع الاصول سے دیکھ لیں. ویسے میں وہ کلمات آپ کو لکھوانے کا فائدہ نہیں، یعنی کچھ 54 کے قریب کلمات ایسے ہیں جن میں یہ قاعدے کسی نہ کسی کا کوئی قاعدہ جو ہے اس میں خلاف ورزی ہوئی ہے قاعدے کی. تو بہرحال آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. اب جو ہے امالہ بسب کسرہ اور اسی طرح امالہ بسب ہائے تنیس اور حروف مقطعات میں امالہ ہی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ایک سبق میں اس کو کور کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.